اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منظومات تعلیمات قرآنی منظوم رہے ہر گھڑی خوف روز جزا رہے ہر گھڑی خوف روز جزا ہے جس دن خدا کی طرف لوٹنا نباتات کا جس طرح ہے ظہور نباتات کا جس طرح ہے ظہور اسی طرح نکلیں گے اہل قبور جو منکر ہیں آیات کے بد نصیب جو منکر ہیں آیات کے بد نصیب حساب ان سے لے گا خدا ان قریب وہاں ہر بشر کو نظر آئے گا وہاں ہر بشر کو نظر آئے گا عمل جو وہ دنیا میں کرتا رہا رکھو عہد و پیما کا اپنے خیال رکھو عہد و پیما کا اپنے خیال ضرور ان کے بارے میں ہوگا سوال یہ باغات جنت ہے ان کے لیے یہ باغات جنت ہے ان کے لیے بدی سے جو دنیا میں بچتے رہے صدق اللہ العظیم. آج کی جو تقریب ہے اس میں ہمارے مہمان اسپیکر ہیں جناب سہیل لاشاری صاحب. لاشاری صاحب بڑے پائے کے انجینئر ہیں. آپ جانتے ہیں نیس پارک میں بڑے اعلیٰ عہدوں پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کیا ہوا ہے, اور لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر رہے ہیں, اور بڑی لرنڈ شخصیت ہے. تو صحیح اپنا تعارف کہاں کہاں ان کا ایکسپیرئنس ہے وہ تو خود فرمائیں گے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لیڈرشپ اور گڈ گورننس. پاکستان میں لیڈرشپ اور گڈ گورننس کی اہمیت اور ضرورت. تو یہ اتنا اہم موضوع ہے پاکستان کے نقطہ نگاہ سے کیونکہ پچھلے 75 سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پوٹینشیل کے مطابق ترقی نہیں کی ہے. ہم 60s کے دور میں پورے ایشیا میں ریٹ آف ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے پر کیپٹا انکم کے اعتبار سے ہمارے 5 ایئرس پلان جیسے ان پہ کام ہو رہا تھا تو بڑا قابل رشک ترقی ہاں پوری دنیا میں, اور بڑا سنہری پیریڈ اس کو گنا جاتا ہے. تو ہم ایشیا میں جاپان کے بعد سب سے آگے تھے. پھر جو ہے فال آف ڈھاکہ کے بعد اور اس کے بھی بعد پھر بھی جو ہے ہم 80s تک برابر آگے بڑھتے گئے. انڈیا سے ہم آگے تھے, ایون چائنا سے بھی آگے تھے, لیکن 80s میں غالباً مڈ 80s میں چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش سب آپ سے آگے نکلنے لگے. اور 90 سے بلکہ 88 سے آپ کہیں کہ 99 تک یہ جو 12 سال ہیں وہ ہمارا قرضے جو ہیں جو ضیاء الحق صاحب $16 ارب کے قرضے چھوڑ کے گئے تھے وہ $35 ارب سے بھی زیادہ, ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے اس پیریڈ میں. اور اسی پیریڈ میں ہمیں آئی پی پی کے پروجیکٹس مہنگی بجلی کے تحفے ملے. وہ پیریڈ تھا جس میں ہمیں سستی بجلی بنانی چاہیے تھی تاکہ ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلتا, لیکن ہم نے بہت مہنگی بجلی بنوائی. تو مجھے یاد ہے کہ 90s میں ہم نے ان کے خلاف احتجاج کیا ہائی کورٹ بار کے فورم سے. ریزولوشن ریکارڈ پہ موجود ہے جن میں کہا گیا کہ یہ بجلی کے معاہدے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں, یہ زندگی لوگوں کی اجیرن ہو جائے گی, مہنگی بجلی بنے گی. تو یہ معاہدے ختم ہونے چاہیے, کینسل ہونے چاہیے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اس کے بعد مشرف کا دور آیا جس میں کچھ ہمارے ریونیوز زیادہ ہوئے, بہتر اکانومی کی تھوڑی سی بہتر شکل ہوئی. ہماری اسٹیل مل جو گھاٹے میں جا رہی تھی اسے بھی وہ لے آئے, وہ بھی منافع دینے لگی. ان کے جانے کے بعد
2008 سے جو آنورڈ پیریڈ ہے اس میں اسٹیل مل دوبارہ گھاٹے میں چلی گئی اور بالآخر 2016 میں اسے باقاعدہ بند کر دیا گیا. اسی طرح آپ کا دیکھ رہے ہیں PIA جیسے ادارے ہیں تو آپ کے بہت سارے ادارے تباہ ہوئے اور ان کو کھڑا کرنے کا اب تک پچھلے 20 سالوں میں کسی نے کچھ نہیں سوچا, کچھ نہیں کیا. ان پہ بیکار قومی خزانے سے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں بیڈ گورننس کے یہ نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہے ہیں. تو آخر یہ جو فیکٹر ہے کہ لیڈرشپ کا تو آپ جانتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ لیڈر کے صحیح انتخاب سے آپ آدھی جنگ پہلی دن جیت لیتے ہیں. جس دن آپ انتخاب کرتے ہیں اور جس دن آپ غلط لیڈر کا انتخاب کریں گے اسی دن آدھی جنگ آپ ہار جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس موضوع پہ جو ہے بڑا اہم موضوع ہے کہ ہماری گورننس جو ہے کیوں خراب ہے اور لیڈرشپ کیسے بہتر ہوگی ہماری. تو یہ موضوع ایسا ہے جس پہ ہم نے درخواست کی ہے جناب انجینئر سہیل لاشاری صاحب سے کہ وہ اس موضوع پہ روشنی ڈالے. میں جناب آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے خیال میں بنتا ہے کہ میں بھی اپنا تھوڑا سا تعارف کرواؤں. آپ سب نے تعارف اپنا کروایا اور میں رانا صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ یہ سٹیزن کونسل میں آپ نے مجھے مدعو کیا اور آپ سب لوگ گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں. تو نام تو میرا بتا دیا. میں بنیادی طور پہ میکینیکل انجینئر ہوں. میں نے 71 میں UET لاہور سے انجینئرنگ کی. پھر میں باہر چلا گیا اور اس دور میں مڈل ایسٹ میں بہت کام ہو رہا تھا تو میں عراق گیا. میں وہاں 6 سال رہا, 1 سال مسقط رہا, واپس آیا, نیسپیک میں رہا اور پھر میں نے ڈیسکون بھی جوائن کی. اس کے بعد ہمارا اپنا پروجیکٹ شروع ہو گیا جو سوزو واٹر پارک کے نام سے آج بھی ماشاءاللہ 32 سال سے چل رہا ہے اور کامیابی سے رواں دواں ہے. اسی دوران میں نے ٹریڈ پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا. الیکشن 2 ہارے, پھر جیتے اور پھر 2005 میں سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا لاہور چیمبر کا اور پھر 2015 میں ایز دا پریزیڈنٹ. تو یہ مختصر سا میرا تعارف ہے. مگر اس تعارف میں جو میری انجینئرنگ ہے وہ میرے باپ کا شوق تھا, وہ میرا شوق نہیں تھا. تو اس دور میں باپوں کے شوق پورا کیا کرتے تھے. آج کل کے بچے تو اپنا شوق پورا کرتے ہیں. تو مگر میرا شوق جو آپ سب لوگوں کا اور بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کتابیں پڑھنا تھا. اور پھر میرے ذہن میں جو بھی کتاب آتی تھی وہ میں مکس فروٹ کی طرح کھا لیتا تھا. اور میرے والد صاحب اس چیز کے بہت مخالف تھے کہ اپنی انجینئرنگ کرو, یہ تم کیا کرتے ہو. کہ اس دور میں جب میں میٹرک میں تھا تو غالب, میر تقی میر, داغ دہلوی, کیٹس, ملٹن چھوڑا کوئی نہیں. مگر اس وقت آئی واز ہارڈلی ینگ بوائے. تو میرے والد پسند نہیں کرتے تھے, گو وہ خود اہل کتاب اور شاعر تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے شاعری از ناٹ انف. تو آپ نے کچھ نہ کچھ کام بھی کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ کمانا بھی ہے. تو وہ پھر میری زندگی کا وہ ایک موڑ تھا کہ میں نیا ٹرانزسٹر آیا تھا. میں تھوڑی سی بات کر کے پھر میں ٹاپک پہ بھی آ جاتا ہوں. تو ہاں, تو وہ نیا ٹرانزسٹر ایجاد ہوا تھا پاکستان میں. تو پہلے تو بڑے بڑے ریڈیو ہوا کرتے تھے, اتنی بڑی بڑی ٹیوب ہوا کرتی تھی. تو ہم لتا منگیشکر, منا ڈے, کشور کمار, طلعت محمود کے گانے سنتے تھے. تو وہ پھر جب چونکہ والد صاحب کو پسند نہیں تھا تو ہم تکیہ رکھ کے تو اس کے اوپر ایسے کان رکھ کے تو گانے سنتے تھے کہ ان کو خبر نہ ہو. مگر والد ہی ہوتے ہیں جی, ان کو سب خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک رات کو 2:30 بجے میرے کمرے میں آئے اور دیکھا کہ میں آدھا سو رہا ہوں اور آدھا نیچے میں نے تکیے کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور میں گانے سن رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ذرا گانے شانے بند کرو نا, میں نے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بتائیے. اس رات انہوں نے میرے پہ کم از کم میرے خیال میں 1.5 گھنٹہ صرف کیا اور مجھے بتایا کہ یہ تم کرو جو تم کر رہے ہو, مگر
صرف 1 سال کے لیے چھوڑ دو، اپنی پڑھائی کرو، اپنی انجینئرنگ